میں کہ ہم ایک جسم کی طرح ہے اور وہ دل جو ہے نا وہ ہمارا پروفٹ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میرے انگلی پر چاقو مارو میں برداشت کر لوں گا، روؤں گا. آپ میرے پیر کو مارو میں تکلیف محسوس کروں گا. آپ میرے جسم کے حصے کو جلاؤ میں پکاروں گا. آپ مجھے مارو میں تکلیف کا اظہار کروں گا. مگر جب آپ میرے دل کے پاس آئیں گے میں بولوں گا نہیں، میں مر جاؤں گا مگر دل کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گا. یہ معاملہ ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے اہل وطن کو بھی. ہمارے جسم کے حصے کو تو آپ نے چھوڑا نہیں، یہ دل ہے ہمارا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا دل ہے، ہم مسلمانوں کے جان ہیں. اور اسی لیے تو صحابہ کرام فرماتے تھے، کیسا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات ہم کو سمجھنا ہے، یہ بات ہمارے دیگر ابنائے وطن کو بھی سمجھنا ہے. آپ ہماری امت کی ماؤں کے خلاف اناپ شناپ بکیں گے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے پورا سورہ نور کو نازل کیا. بی بی عائشہ عالمہ تھی اور میڈیسن بنانا بھی جانتی تھی. میڈیسن ان کے گھر میں پورے بچے علم حاصل کرتے. صحابہ کرام آ کر مسئلے مسائل پوچھتے، آپ کو معلوم ہی نہیں بی بی عائشہ کے بارے میں. اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھے گا تو اگر ایمانداری سے پڑھے گا تو مجھے یقین ہے بولے گا کہ یار یہ اسلام سچا دین ہے. شرط یہ کہ آپ پڑھو. اور ہم ہمارے اہل وطن سے جو مسلمان ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اویسی کو دیکھ کر اسلام مت سمجھو، آپ قرآن اٹھا کر پڑھو. آپ بی بی عائشہ کے بارے میں پڑھو، پروفٹ محمد کی لائف ہسٹری پڑھو. آپ کو اسلام سمجھ میں آئے گا. یہ جو آپ کے دلوں میں بٹھا دیا گیا یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ دل ہے. آپ جسم پہ سب ہاتھ لگا لو مگر دل پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہم دل پہ ہاتھ یا دل کو چھونے کی بھی اجازت نہیں دیں گے آپ کو. یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ اس کو سمجھ جاؤ. تو خیر وہ بڑے متاثر ہوئے. اب بولے کہ میں ٹھیک ہے اس حساب آپ سے کانٹیکٹ میں رہوں گا. ملا ضرور رہیے، مگر یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے. ہمارے نوجوان مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں، انہیں بول دی تو کیا ہے، ارے میرے دوست پڑھو نہ پڑھو، یہ دین تم، یہ اسلام کا تقاضا کیا ہے، پڑھو. تم پڑھتے ہی نہیں. اگر ایک دن سیل فون بند ہو گیا نا، یا ایک دن وائی فائی بند ہو گیا، یقین مانو کئی نوجوانوں کو سر میں اور پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا. ارے نہیں آ رہا، ارے آئے نہیں، ارے کیا ہے رے بھائی، انسٹاگرام میرا چلے گیا، واٹس ایپ چلا گیا، ارے میرا وہ لائکس نہیں آ رہے، میرے اتنے لائک نہیں آئے، سنیپ چیٹ میں ایسا ہو گیا. تمہارے لائک کیا ہونا چاہیے، یہ فرشتے بیٹھے ہوئے تمہارا حساب کتاب لکھ رہے ہم سب کا. تم اس کی لائک کی فکر مت کرو، اس کی لائک کی فکر کرو. اور اللہ کی سب سے زیادہ کس کو پسند کرتا، اللہ اور فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے. تو تم اس کو لائک کرو گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کرو گے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، آپ مستقبل ہیں قوم کے، آپ مستقبل ہیں بھارت کے. اگر آپ خود ہی بے راہ روی کی زندگی گزاریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں پر غور کریے. مسجدوں کو جائیے، کسی بھی مسلک کے آپ ہیں آپ رہیے. آپ دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، تبلیغی ہیں، اہل حدیث ہیں، شیعہ ہیں، میدوی ہیں، مگر سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ دل کا معاملہ ہے. باس دل کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا.
دل کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہم کسی اور مسئلے پہ اختلاف کر سکتے ہیں اور ہو بھی ہوگا، مگر جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آئے گا تو سب بولیں گے نہیں بھائی، سر جھکا کے آئیں گے. یہ ہم کو محسوس کرنا ہے. اور یقیناً گستاخی کرنے کی کوشش ہوئی. ولید بن مغیرہ گستاخی کیا تو قرآن میں اللہ اعلان فرما دیا کہ وہ اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے. پڑھو قرآن میں ہے. ولید بن مغیرہ گستاخی کیا، قرآن میں اس کے اللہ نے اس کے 9 یا 10 نقص بیان کیے. اس میں ایک نقص یہ تھا، وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیسے معلوم ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ کو معلوم، قاضی ایاز شفا شریف میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو میلا کہنا بھی گستاخی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالے مبارک کا مذاق اڑانا بھی گستاخی ہے. فاروق اعظم کے دور میں کسی نے آ کر شکایت کی کہ اے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسجد کے امام ہر بار سورہ عباسہ پڑھاتے ہیں. فاروق اعظم بلائے، بولو کیا ہے، کیوں پڑھاتے؟ تو بولے اس میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ڈانٹا. فاروق اعظم نے کہا تو نے گستاخی کی اور شریعت کے مطابق سزا دوں گا تجھے. کیا آپ کو معلوم کہ جو گستاخ تھا مکے کا، مکہ فتح ہوا، عبد العزا نام تھا اس کا، علماء ہیں، فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کے لیے عام معافی ہے، سب کے لیے، کسی کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا. مگر کہا عبد العزا جہاں ملے گا پکڑو اس کو. تو لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ وہ تو کعبۃ اللہ کے غلاف میں چھپا، بولے پکڑو اس کو. یہ ناموس رسالت کا اساس مسئلہ ہے. یہ ایک بہترین موقع ہے کہ ہم انٹراسپیکشن کریں، اپنا محاسبہ کریں. اگر نوجوان مسلمان بچے ہمارے اگر قرآن سے دور ہیں اور سیل فون اور ویڈیو گیم سے قریب ہیں تو یقیناً یہ مشکلات آئیں گی. اگر ہم مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے اور پبوں میں جا کر اپنی وقت کو گزار رہے ہیں تو یاد رکھیے مشکلات آئیں گی. اگر ہم اپنے آنکھوں سے، اپنے کردار سے ماں اور بہنوں کی عزت نہیں کریں گے تو یہ مشکلات آئیں گی. اگر ہم کسی ایک بچی کا یا کسی ایک مہیلا کا خواتین کی عصمت ریزی کریں گے تو یہ مشکلات آئیں گی. اگر ہم اپنی زبان سے اللہ اس کے رسول کے کلام کو نہیں نکالیں گے اور گالیاں بکتے رہیں گے تو یاد رکھیے یہ مشکلات خدا نہ خواستہ ہمارے درمیان میں آتی نہ رہیں گی. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہلے جھانک کر دیکھیں اور اپنے آپ کو سدھاریں. اگر ہم پبوں میں بیٹھیں گے، شراب نوشی کریں گے اور دعویٰ کریں گے کہ ہم نہیں ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، یاد رکھو تمہاری یہ محبت جھوٹی ہے. اگر تم بچیوں سے اچھا برتاؤ نہیں کرو گے تو یاد رکھو ہم اپنی تباہی اور بربادی کو دعوت دے رہے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگی ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگی ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. آپ ایک وقت میں خدا کو اور شیطان کو راضی نہیں کر سکتے. یا تو آپ اللہ کے ہو جائیے پوری طریقے سے تو پھر آپ اور ہم کامیابی ہمارے قدموں کو چومے گی. یاد رکھو مسلمانوں، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرو. اور انقلاب کیسے پیدا ہوگا؟ انقلاب پیدا ہوگا اگر ہم قرآن و سنت پر عمل کریں گے. ہم علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین سیکھیں گے، سمجھیں گے اور عمل کریں گے. انقلاب اس وقت پیدا ہوگا جب ہم خواتین کی عزت کریں گے. انقلاب اس وقت پیدا ہوگا جب ہم مسجدوں کو آباد رکھیں گے. انقلاب اس وقت پیدا ہوگا جب ہم اپنی اولاد کی پرورش قرآن اور سنت کے مطابق کریں گے.
انقلاب اس وقت پیدا ہوگا جب باپ اپنے بیٹے کے سامنے گالی نہیں دے گا. انقلاب اس وقت پیدا ہوگا جب ایک باپ اپنی اولاد کے سامنے اپنی بیوی کو تماچا رسید نہیں کرے گا. یہ انقلاب پیدا کرنا پڑے گا. اور وہ کیسے پیدا ہوگا؟ جب ہم قرآن اور سنت پر عمل کریں گے. مسجدوں کو آباد رکھو. اب یہاں سے جلسے سے جائیں گے تو یہ مت دیکھو کہ کون سی بنڈی یا کون سی ہوٹل پر آملیٹ یا چائے یا ڈوسا ملے گا. یہ دیکھو کہ جب اب میں عشاء کی نماز پڑھ کر سوؤں گا یا نہیں سوؤں گا. یہ دیکھو کہ میں تہجد کے لیے اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا. یہ سوچو کہ کیا میں فجر پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا. یہ سوچو کہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جب تبدیلی آ جائے گی تو ہم خود دیکھیں گے کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے، یہ سب کے سب اپنی جگہ پر خاموش بیٹھ جائیں گے. یاد رکھو آپ میری اس بات کو کہ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. یاد رکھو نوجوانوں، یاد رکھو میری زدار ماں اور بہنوں، یہ تبدیلی پیدا کرنا پڑے گا ہم کو. اس پیغام کو لے کر یہاں سے اٹھیے. میں بہت کچھ بول سکتا ہوں اور بولوں گا نپور شرما، موڈی، بی جے پی کے بارے میں، مگر یہ ہے میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں اہم ہے. اسی لیے کسی شاعر نے بڑا خوب کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور وفا کرنا ہے. اور کیسے کریں گے؟ جب ہمارے چہرے، ہمارے کردار کو دیکھ کر لوگ بولیں گے کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلاموں کا غلام ہے. جب کوئی دیکھے گا کہ دیکھو یہ مسلمان آ رہا ہے تو بولے گا ہاں. جب کوئی ہماری بیٹی کو دیکھے گا تو بولے گا کہ ہاں. جب کوئی کسی ہماری بیویوں کو دیکھے گا تو بولے گا کہ ہاں یہ نیک ہیں. یاد رکھو اگر تم اسلام سے دوری اختیار کرو گے اور سمجھو گے کہ نصرت اور کامیابی تمہارے قدم کو چومے گی، نہیں چومے گی. تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تم اہل بیت کی محبت میں گم ہو جاؤ، پھر دیکھو کیسی کامیابیاں تمہارے قدموں کو چومے گی. مگر یقیناً جس نے بھی ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اناب شناب بکا، وہ قابل مذمت ہے، کنڈیمنیبل ہے، اور ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور میں بھارت کے مسلمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ناموس رسالت کے مسئلے پر متحدہ طور پر اپنا احتجاج کیا، غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا. اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہو گیا. تو ناظرین گرامی، یہ تھی اویسی صاحب کی محبت کا اظہار اور مسلمانوں کے جذبات کو جگانے والی بات. اور جس ہندو نے کمنٹ کیے ہیں اس کو یہ کمنٹ کر کے غلطی کا احساس لازماً ہوتا ہے. جب مسلمان ایک دم پھول کی طرح کھل کے محبت دکھاتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، آج خیر نہیں ہے آپ کی، پھر مزہ آتا ہے. لیکن بیچ کی بات میں یہاں پر کچھ مثالیں ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج ہم مسلمان جس طرح شیر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانی دینے کے، اسی طرح 1400 سال تاریخ بھری پڑی ہے. اسی طرح وہ نیو مسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں صحابہ کرام جو مسلمان ہوئے اور پھر جنگوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، وہ منظر بار بار پڑھ کے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں
جب بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کتاب المغازی حدیث نمبر 44055، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں تیر چلاتا ہوں، آپ میری جان کی فکر نہ کریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ بھئی اپنا بھی خیال رکھو، اتنا آگے آ کے تیر چلا رہے ہو، اس وقت تیر کش ہوتے تھے۔ تو وہ کہا نہیں نہیں نہیں، میری قربانی، آپ میری جان کی فکر نہ کریں، میں آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، پہلے میں اپنے آپ کو ڈھال بناؤں گا آپ کی جان بچانے کے لیے۔ اور کتاب المغازی بخاری شریف حدیث نمبر 3975۔ اب بتائیے، یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ پہ قربان یا رسول اللہ، کیا بات ہے، میرے لیے دنیا و آخرت میں سب سے عزیز آپ ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ تمہیں تمہارے مال جان بیویاں بچے سب سے زیادہ اللہ اور اس کا رسول محبوب نہیں ہوگا، تو پھر انتظار کرو تمہارے لیے کیا ہونے والا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ داماد بھی ہیں، سب سے پہلے مسلمان بچے بھی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ آپ مجھے میری جان کے علاوہ سب سے زیادہ عزیز ہیں، میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 6632۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ ہی صدق کے ساتھ حق لائے ہیں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ کتاب بخاری کتاب و تفسیر حدیث نمبر 4678۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ الفاظ تھے صحابہ کرام کے۔ نسائی شریف کتاب السہم حدیث نمبر 1214۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کہا کرتے تھے یا رسول اللہ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہوں، آپ کی خدمت سے بڑھ کر کچھ محبوب نہیں ہے۔ مسلم شریف کتاب الفضائل حدیث نمبر 2309۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ، ہمیں آپ کے ہر حکم پر جان بھی قربان ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 462۔ اسی طرح سے خزیمہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی بات کو سچ مانا ہے۔ اور نسائی کتاب الایمان حدیث نمبر 5016 نمبر 10 پہ ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو ہم سب اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں، یعنی ابھی اپنے آپ کو قتل کر دیں گے آپ کے کہنے پر، آپ کے اشارے پر۔ یہ 10 ایگزامپل ہے، 10 اور بھی میرے سامنے ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔